السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کروانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کی بیشتر تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں معاملات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پی نے تنخواہوں اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ بجٹ کی مخالفت نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی نے گرین سگنل دے دیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کے بیشتر تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کم از کم اجرت 60,000 کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر صدر مملکت کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، نوید قمر اور دیگر رہنما شریک تھے۔ اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اور اب بات کریں گے گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے دیامر 17 حلقہ نمبر 3 کا فارم 47 جاری کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ فارم 47 کے مطابق پیپلز پارٹی نے 7,722 ووٹ حاصل کیے۔ جے یو آئی فے کے حاجر احمد خالق 4,647 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ عیدگاہ شریف میں کھڑا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ پی ٹی آئی 2 حلقوں کے سوا گلگت بلتستان میں کہیں نہیں تھی۔ عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر جتوایا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی میڈیا سے بات چیت، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ گلگت بلتستان میں مکمل نتائج صبح 9 بجے تک آ جائیں گے۔ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، سچی جگہ پہ عیدگاہ شریف میں کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں کسی جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ہم نے جو دیکھا، میں کسی حوالے سے گیا ہوا تھا اور جو سنا، منزہ کے 2 حلقوں کے علاوہ پی ٹی آئی کہیں پہ موجود نہیں تھی اور وہ 2 حلقے پی ٹی آئی نے جیت لیے۔ انتخابی مہم کے پہلے ہی دن بلاول بھٹو نے فارم 47 کی بات کی تھی۔ ان کی اس بات کو جن لوگوں نے خریدنا تھا خرید لیا اور وہ فارم 47 حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی کے بول کے پروگرام میں بات چیت، کہا بلاول بھٹو نے جی بی الیکشن میں اپنے اچھے کارڈ کھیلے۔ بلاول صاحب نے ٹوٹی ہوئی تیر کے ساتھ جو ہے نا اچھا خاصا شکار بھی کر لیا اور فارم 47 حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو دھاندلی کی میرے خیال میں ٹول کی بات آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو بلاول صاحب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ بلاول صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ میں فارم 47 کا بندوبست کروں گا اور انہوں نے کر لیا۔ یہ 2-3 دن کے اندر ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے اپنے کارڈز اچھے کھیلے اور چیزیں چینج کروا لی ہیں۔ جی، بیسٹ پاسبل شارٹیسٹ آنسر۔ بلاول صاحب نے کیمپین بھی اچھی کی، انہوں نے وہاں پہ لمبا سٹے رکھا، خود وہاں پر موجود تھا۔ آصفہ بھٹو آئی اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو کہہ دیا تھا فارم 47 کا، وہ جو ان کی پہلی سپیچ تھی تو لوگوں نے بائی کر لی، انہوں نے اسی کو فارم 47، اور لوگوں نے کیا، وہ جس نے بائی کرنی اسی نے بائی کر لی تھی۔ اوکے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس ہیں۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 18 جون تک ملتوی کر دی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیلی جوہریت کے جواب میں ایران نے پھر شمالی اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل بیروت پر اسرائیلی جوہریت کے خلاف ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، جس کے جواب میں اسرائیل نے ایرانی شہروں کو ہدف بنایا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ اسرائیلی حملوں پر ایران نے پلٹ کر وار کیا، شمالی اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی تنصیبات ایرانی میزائلوں کا ہدف بنی۔
जवाब में इसराइली तैयारों ने ईरान पर हमला किया। तेहरान के सिफारती इलाके में जोरदार धमाका हुआ। इसराइली फौज ने दावा किया कि लड़ाका तैयारों ने खुफिया मालूमात पर हमला करते हुए ईरान के दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। इससे कबल ईरान ने लबनान पर जारहियत के जवाब में तल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिसाइल दागे थे। रात गए किए गए हमलों में इसराइली फ़ज़ाइया के रामात एयरबेस समेत 3 अड्डों को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर ईरानी हमलों से होने वाली तबाही के मनाजिर भी जारी हुए। इसराइल का कहना है कि इस पर यमन की जानिब से भी मिसाइल दागा गया। इसके बाद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। इसराइली फ़ज़ाइया ने वस्ती ईरान पर बमबारी की। तेहरान, अस्फ़हान और तिब्रीज़ धमाकों से गूंज उठे। इस बमबारी से एक पेट्रोकेमिकल प्लांट मुतासिर हुआ। की तरफ से हमले रोकने के ऐलान के बाद पड़ोसी मुल्क इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को दोबारा खोल दिया है। इराकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तमाम इराकी हवाई अड्डों से फ़ज़ाई ऑपरेशंस और परवाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। इतवार की शाम ईरानी मिसाइल हमलों के आगाज़ के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को 72 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान किया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। इस्माइल बकाई ने कहा कि इजराइल अमरीका की शह पर कार्रवाइयाँ करता है। लेबनान में जंगबंदी माहिदे का हिस्सा थी, हम जंगबंदी के पाबंद थे, खिलाफ वर्जी इजराइल ने की है, सब कुछ अमरीकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्की मफाद के दिफा के लिए तैयार है। हम खबर से नाज़रीन को आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हालिया बहरान के दौरान कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा इमरान की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई है, जिसमें रावलाकोट में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद हमलों और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी का होशरुबा इंकशाफ सामने आया है। ऑडियो में शौकत नवाज मीर को यह कहते सुना जा सकता है कि जब तक रावलाकोट में खूरेजी नहीं होगी वो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर में हालिया बहरान के दौरान कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।